تعلیم کی تہذیب کی پہچان بنے گا، ہاں پہلے مگر سچا مسلمان بنے گا۔ ڈی ایم بھی کمشنر بھی بنے گا میرا بچہ، ڈی ایم بھی کمشنر بھی بنے گا میرا بچہ، ہاں پہلے مگر حافظ قرآن بنے گا، ہاں پہلے مگر حافظ قرآن۔ حاضرین، یہ بات طے شدہ ہے کہ گھر کی مرغی ساگ برابر، لیکن ابھی جائیں گے آپ پالک کا ساگ لینے کے لیے تو وہ بھی 60 روپے کلو، کچھ پہلے اور جاتے تو 80 روپے کلو۔ اب کوئی مثال سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کس چیز کی مثال دی جائے اس مہنگائی میں، لیکن بہرحال اور چیزوں سے تو سستی ہے اور ان قریب سستی ہونے والی ہے 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ۔ تو گھر کی مرغی ساگ برابر، یہ مثل مشہور ہے، لیکن ہماری فہرست میں ایک ایسی شخصیت ہے اور ہم آپ کے روبرو ایک ایسی شخصیت کو لانا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف باہر نہیں، ایسی محبوبیت اور مقبولیت اللہ رب العزت نے دی ہے کہ گھر کے لوگ بھی اسے محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آج میدان خطابت میں قدم رکھی ہے، لیکن میدان نظامت کو سر کرنے کے بعد میری مراد حضرت مولانا مفتی عظمت صاحب ثاقبی مدد اللہ العالی سے ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ ماشاءاللہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی تشریف رکھ رہی ہیں، آپ دیکھیں بعض جگہوں پر منع کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں منع کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں اس قدر سلجھی ہوئی ہیں، یہاں کے علماء نے اور یہاں کے جماعت کے ساتھیوں نے اتنی محنت کی ہے کہ دین کی باتوں کا ادب اور احترام ان کے دل کے اندر ہے۔ انشاءاللہ یہی توقع ہے اخیر تک کہ وہ خاموشی کے ساتھ ہمارے بچوں کی طرح اور ہمارے بڑوں کی طرح خاموشی کے ساتھ وہ بھی پورے پروگرام کو سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ وقال تعالى في موضع آخر: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب إلى آخر الآية۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسٹیج پر موجود عظیم الشان علماء کرام، مدرسہ معاذ بن جبل بطرولی بازار کے اس سالانہ جلسے میں ہم سب کے مخدوم گرامی استاذ الاساتذہ حضرت اقدس مفتی محمد صالح صاحب اعظمی قاسمی ثاقبی ندوی حفظہ اللہ کی تشریف آوری باعث مسرت ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کو حضرت مولانا کو سننا ہے۔ میں چند گزارشات لے کر آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ پاک مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ میرے عزیز دوستو، ملک ہندوستان کے حالات خصوصاً اور عالم اسلام کے حالات عموماً اس وقت جس طرح کے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہر باشعور اور اہل نظر اور تدبر کی نگاہ ڈالنے والا اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ عالم اسلام کی اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ حضرات
سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں. چند باتیں عرض کروں کہ یہ زمین باوجود اپنی وسعت کے، یہ زمین باوجود اس کے کی وسعت رکھتی ہے اپنے اندر، ایک خاص طبقے پر تنگ کی جا رہی ہو. جہاں پر برقعے میں چلنے والی ہماری بہنیں اس وقت محفوظ نہ رہ سکی ہو، جہاں پر داڑھی اور ٹوپی میں چلنے والے چند بزرگ کو کچھ نوجوان اور کچھ ساڑھ اور کچھ آوارہ قسم کے لوگ راستے میں ایک بھیڑ کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو جائے، پھر ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی نے 13 سالہ مکی زندگی سے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے. ہمیں اور آپ کو ہر ممکن قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہر ممکن قرآن کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. اور آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ 13 سالہ مکی دور زندگی کے ایک ایک سبق کو بغور پڑھنا چاہیے، اور پڑھنا چاہیے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دیوانوں کو جنہیں ابو بکر و عمر کہا جاتا ہے، عثمان و علی کہا جاتا ہے، طلحہ اور زبیر کہا جاتا ہے، سعد و سعید کہا جاتا ہے. ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے کہ 13 سالہ مکی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات سے گزرے، آپ کے اصحاب ایسے حالات سے گزرے جس جگہ پر سجدے بھی ادا ہوتے ہو. مصلحت کے خانوں میں شیب ابی طالب کے مثال ہمارے سامنے موجود ہے، اصحاب بدر کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، اصحاب حدیبیہ کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے. ہمیں اپنے مسائل کا حل وہاں سے تلاش کرنا چاہیے. اس روئے زمین پر ایک خاص طبقے کو جنہیں اس روئے زمین پر مسلمان کہا جاتا ہے، جنہیں اس روئے زمین پر کلمہ پڑھنے والا سمجھا جاتا ہے، جنہیں اس روئے زمین پر مسلمان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. کون سے وہ مظالم ہیں جو آج ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں ہو رہے ہیں. بہرحال جب ہم نے بیماری بتا دی تو علاج بھی ہم ہی بتائیں گے. آئیے اس علاج کے لیے ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کریمہ پر ہم دستک دیتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے ہیں پیارے اللہ، ایسے حالات میں جب زمین وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ کر دی گئی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے میرے پیارو، میرے ایمان والے بندو، محمد الرسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر اللہ کو اچھا نہیں لگتا، آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے. اپنے وجود پر اسلام نافذ کرو. اگر اپنے وجود پر اسلام نافذ نہیں کیا تو اپنی تحفظ کے لیے، اپنی بقا کے لیے 1000 طاقتیں پیدا کر لو، 1000 کوششیں کر لو، 1000 راستے پیدا کر لو، ہمارا اور آپ کا تحفظ نہیں ہو سکتا. اور یہ میں نہیں کہتا، علی میاں سن 80 میں کہہ گئے، اور جب ہم نے علی میاں کہہ دیا تو علی میاں کا مطلب عرب و عجم بول رہا ہے، علی میاں کا مطلب اصحاب قلم بول رہا ہے، علی میاں کا مطلب دانشور بول رہا ہے. وہ بول رہا ہے جو ایک مفکر ہے، وہ بول رہا ہے جو زمانے کا مدبر ہے، وہ بول رہا ہے جس کی راتیں مسلح پہ گزرتی ہے، وہ بول رہا ہے جس نے ملک و ملت کے ہر نازک موڑ پر رہنمائی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیا ہو. علی میاں کا مطلب عالم اسلام کا ایک مفکر بول رہا ہے. علی میاں کہہ گئے اے ہندوستان کے مسلمانوں، اگر اس ملک میں اسلامی تشخص کے ساتھ باقی رہنا چاہتے ہو، اس ملک میں
اگر اسلامی آن اور شان کے ساتھ باقی رہنا چاہتے ہو تو پھر اپنے وجود پر اسلام نافذ کرو، سجاؤ اپنے چہرے کو محمد الرسول اللہ کی سنت سے، سجاؤ اپنے چہرے کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے، اپنے وجود پر اسلام نافذ کرو۔ ایک شخص آیا حضرت مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمت اللہ علیہ کے پاس، کہا حضرت اسلامی حکومت کب کو آوے گی؟ حضرت نے کہا کہ تمہاری قد کتنی اونچی ہے، کتنے فٹ کے ہو؟ سوال کچھ، لیکن حضرت نے کچھ اور ہی سوال کر ڈالا، کہا 5.5 فٹ کے۔ حضرت نے کہا کہ 5.5 فٹ کے جسم پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے اور خواب دیکھتے ہو عالم اسلام پر اسلام نافذ کرنے کی۔ اللہ کے بندے، ہماری زندگی میں چوری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، الزام تراشی ہے، قتل و غارت گری ہے۔ اگر اسے ختم نہیں کرو گے، اپنے وجود پر اسلام نافذ کرو۔ اس 5.5 فٹ کے جسم پر اللہ پوری دنیا میں اسلام نافذ کرے گا، اللہ پورے دنیا میں اسلام کا بول بالا کر کے رہے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے اس دین کو ہر کچے پکے مکان میں پہنچا کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں لاکھوں بہنیں، لاکھوں بیٹیاں اور ہمارے ہزاروں نوجوان اسلام کے دامن چھوڑ کر ارتداد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آیت پڑھی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ چھٹائی کا دور چل رہا ہے، کھوٹا الگ کھارا الگ۔ جس طرح سے جسم سے فاسد خون کو نکال کر صحت کے لیے الگ کر دیا جاتا ہے، ایسے یہ دور چھٹائی کا دور چل رہا ہے۔ ایسے میں جب حالات ہر چہار جانب سے ہمیں اور آپ کو گھیر رکھا ہو، پھر ایسے وقت میں جو مصلحت کے خانوں میں آ کر عصیمت پر عمل کرتا ہے، جو مصلحت کے خانوں میں آ کر عظیمت پر عمل کر کے دکھاتا ہے، پھر رب العالمین اسے جہان بھر میں چمکاتا ہے، رب العالمین اسے عالم تک پہنچائے گا۔ اس لیے پریشان نہ ہو۔ میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ سے میرے نبی نے پوچھ لیا، صحابہ سے میرے نبی نے پوچھ لیا، اے میرے صحابہ بتاؤ اس امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ صحابہ محو حیرت ہے، پوچھا بتاؤ اس امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کو میرے اور آپ کے جیسے بولنے کی عادت نہیں تھی۔ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سنو، اگر اللہ اور اس کے رسول ہی اگر زیادہ جانتے ہیں تو سنو میرے صحابہ، اشراف امتی حملت القرآن، اس امت کے سب سے بڑے لوگ وہ ہیں، اس امت کے عظیم لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو سجایا ہو، جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہو، رب العالمین نے اپنے کلام کی حفاظت کی خدمت جن سے لی ہو۔ آپ اخیر تک تشریف رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ہم اور آپ مدرسہ معاذ بن جبل کے ان 10 ستاروں کو اپنے سر کی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کیا، اور جو اس امت کے بڑے لوگ ہیں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، اگر ہم حافظ نہ بن سکے کوئی بات نہیں، یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، تاکہ کسی بڑے کی باپ بن سکے، کسی بڑے کے ماموں بن سکے، کسی بڑے کے داد چاچا بن سکے، کسی بڑے کے باپ کہلا سکے۔ ہم اور آپ یہ نیت کر کے اٹھے، یہ مدرسہ جس کے وسیع صحن میں ہم اور آپ موجود ہیں، اس مدرسے کے تعارف کے لیے
میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ مدرسہ معاذ بن جبل بطرولی بازار کا یہ سالانہ جلسہ جہاں پر ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں، اس مدرسے کی بنیاد اور اس مدرسے کی تعلیم و تربیت کا آغاز عجب انداز سے ہوا۔ مولانا غفران صاحب، عجب انداز سے ہوا، ایسے وقت میں جب گھر سے نکلنا ہر آدمی اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا تھا، ہر آدمی پریشان تھا، اس وقت چند دیوانوں کو اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے انہیں چنا، اپنے سینے میں اپنے دل میں ایک درد لے کر کے اٹھے کہ اگر امت کے ان نونہالوں کو، امت کے اس مستقبل جوانوں کو، ان بچوں کو، بچیوں کو اگر سنبھالا نہ گیا، ان کے ہاتھ میں قلم نہ دیے گئے، ان کے دل میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں نہ اتاری گئی، پھر تو حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ چند نوجوانوں نے فکر کیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 15 نومبر 2020 15 نومبر 2020 دو اساتذہ اور دو ہی شاگرد عزیزم محمد راشد سلمو اور محمد عمیر سلمو، اسی درمیان ان دو طلبہ نے حفظ شروع کیا، اسی وقت شروع کیا اور پڑھائی کی یہ کہلے تعلیم کی پہلی اینٹ پڑ گئی، تعلیم کی پہلی اینٹ پڑ گئی اور یہیں سے آغاز ہوا۔ دھیرے 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 یہ مدرسہ اس جگہ پر پہنچا۔ بانی مدرسہ نے اپنے ہی مکان میں 3 معصوم بچوں کے ساتھ تعلیم قرآن کا آغاز کیا۔ انہی میں جن 2 بچوں کا ہم نے نام لیا، ان 2 بچوں نے قرآن کریم کی حفظ شروع کیا۔ یہ مختصر سا آغاز مگر اخلاص کے ساتھ جلد ہی برکتوں کا سبب بنا۔ چند خیر خواہ اور درد دل رکھنے والے افراد کے مشورے سے مدرسے کی بنیاد مضبوط تر ہوتی گئی۔ آج صرف چند برسوں میں یہ ادارہ ایک چھوٹی سی کوشش سے بڑھ کر ایک مکمل تعلیمی مرکز کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب تک 10 بچے حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں، جبکہ ناظرہ کی سطح پر مولانا غفران صاحب 158 وہ بچیاں جو صرف کالج سے اور اسکول سے منسلک ہیں، ان بچیوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا۔ مدرسے کے دارالاقامہ اور ہاسٹل میں اس وقت 42 بچے مقیم ہیں، اس وقت 42 طلبہ مقیم ہیں، جبکہ مجموعی تعداد 145 تک پہنچ چکی ہے۔ ان میں سے 38 طلبہ فی الوقت حفظ قرآن کی راہ پر مصروف عمل ہیں۔ ادارے کا ماہانہ خرچ ادارے کا سالانہ خرچ تقریباً 82,000 روپے ہے، جو چند مخلصین اور چند مخصوص لوگوں کے تعاون سے، چند مخصوص لوگوں کی مدد سے پورے کیے جاتے ہیں، جو مہینے کے 82,000 روپے ہیں، سالانہ 10 لاکھ کے قریب بنتا ہے یا اس سے کچھ زائد۔ یہ تمام نظام محض چند مخلص اہل خیر کے تعاون سے چل رہا ہے، جو خاموشی سے اس کار خیر کو سہارا دے رہے ہیں اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ مدرسے کے افتتاح کے موقع پر علم و دین سے وابستہ چند باوقار شخصیات شریک ہوئی، جو اس وقت ہمارے اور آپ کے اسٹیج پر بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ حضرت مولانا انیس احمد صاحب، مولانا شمس الہدیٰ صاحب اور یہ گنہگار مفتی محمد عظمت کشی نگری، ان حضرات کی موجودگی نے اس دینی کام کو روحانی استحکام بخشا۔ مدرسہ معاذ بن جبل آج بھی اپنے مقصد پر قائم ہے، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا، دلوں کو اس کے نور سے منور کرنا اور نئی نسل کو ایمان، علم اور عمل کی بنیاد پر تیار کرنا، یہ اس ادارے کا عظیم مقصد ہے، عظیم مقصد ہے۔ آخر میں ہم چلتے چلتے شکریہ ادا کرتے ہیں ناظم جلسہ حضرت مولانا غفران احمد صاحب قاسمی گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ حضرت کے پاس میں نے فون کیا اور محض ادنا سی دعوت پر حضرت نے انتہائی محبت شفقت کا معاملہ فرماتے ہوئے ہماری ادنا سی دعوت
دعوت کو قبول کیا اور ہمارے اس جلسے کے لیے اپنی قیمتی اوقات میں سے ایک وقت نکالا، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام کا ہم ممنون و مشکور ہیں، اور آپ حضرات کا بھی ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ پاک میں دعا کرتا ہوں ان والدین اور سرپرستوں کو بہترین بدلہ دے جنہوں نے اس دور ظلمات میں اپنے نونہالوں کو حفظ قرآن کے لیے تیار کیا، اور ان اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان کو بنانے، سنوارنے، سجانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی، اور ان 10 ستاروں کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور چند معاونین اور مخلصین کو یہ پیغام دیا اس ادارے نے، اے میرے معاونین، اے میرے مخلصین، مدرسہ معاذ ابن جبل سے تعلق رکھنے والوں، غیور نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، ہم نے تمہارے ایک نئے پیسے کو نقصان نہیں کیا ہے، ایک نئے پیسے کو ہم نے ضائع نہیں کیا ہے۔ ہم نے ان بچوں کو تیار کرنے میں آپ کی گاڑی کمائی کو لگایا ہے، تو یقیناً میرے لیے، آپ کے لیے، اور اس اہل مجمع کے لیے اور اہل بستی کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، ذریعہ نجات ہے۔ اللہ مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن جزا۔ وقت اور حالات کے پیش نظر قرآن کی طرف اور سیرت کی طرف توجہ دلائی کہ اپنے مسائل کا حل ہم یہاں سے نکالیں، دوسری کوئی اور جگہ نہیں جہاں سے ہمارے مسائل کے حل نکل سکتے ہوں۔ دوسری طرف مدارس اسلامیہ میں سے ایک چہیتا اور نوخیز مدرسہ جس نے کم عمری میں اتنی بڑی قربانی دی، اور بہت بڑی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ آج مجھے اشتہار ملا، اخلاص کا یہ عالم ہے کہ آج پتا چلا کہ اس مدرسے کے محتمم فروغ حق صاحب حضرت مولانا فروغ حق صاحب ہیں، اور بانی کون ہے ابھی تک نہیں پتا چلا۔ مولانا پورا سنا دیے، لیکن صرف یہ کہا کہ بانی مدرسہ۔ ماشاءاللہ یہ مخلصین کا گہوارہ ہے، اور ندوی، قاسمی، ثاقبی اور دیگر جو ہمارے معتبر ادارے ہیں وہاں کے فضلہ کا یہ سنگم ہے۔ انشاءاللہ ہر جگہ کی خوبیاں یہاں اکٹھی ہو کر کے پورے علاقے کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ہمارا یہ مدرسہ نیک نام ثابت ہوگا انشاءاللہ، دینی اور دنیاوی ہماری رہنمائی کرنے والا ثابت ہوگا انشاءاللہ۔